لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ الفتح کی آخری آیت کریمہ کا پہلا جز آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان اور ان کا مقام بیان فرما رہے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ایک دعویٰ اور پھر اس دعوے پر ایک دلیل کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں کی طرف سے صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا محمد بن عبداللہ، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس بات کا دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ کہ تم میرے محبوب کو نبی مانو یا نہ مانو، میرا پیغمبر قیامت تک آنے والے انسانوں کا نبی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر فرما کر قیامت تک کے لیے اس بات کو مزید پختہ کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبر ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ اس پر دلیل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بطور دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پیش فرما دیا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئیں، اور ایسے عظیم لوگ یہ کسی نبی کے ساتھی ہو سکتے ہیں، یہ کسی نبی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مقام بیان فرمایا، اور بڑے واضح الفاظ میں۔ اسی آیت کریمہ میں اگر دیکھا جائے تو فرمایا والذین معہ، کہ صحابہ کرام ایسے تھے جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، خوشی کی حالت میں اور غمی کی حالت میں، تنگی کی حالت میں اور آسانی کی حالت میں، ہر حال میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اشداء علی الکفار، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، جو اللہ پر ایمان نہ لائے، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو نہ مانے، صحابہ کرام اس کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ رحماء بینہم، اور صحابہ کرام آپس میں بڑے ہی نرم دل، ایک دوسرے پر جان دینے والے، ایک دوسرے کی خاطر جان لٹانے والے، مال لٹانے والے، اخلاقیات کے اعتبار سے بڑے نرم مزاج تھے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور تو نے دیکھے گا کہ کوئی رکوع کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے،
اب اخلاص ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو انسان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں اس کے عبادت میں، اس کی تہجد میں، اس کی نماز میں، اس کے روزے میں اخلاص ہے بھی یا نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی نماز اور صحابہ کے رکوع اور سجدے ایسے تھے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی تھی۔ اخلاص کی اعلیٰ مثال صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کے نشان ان کے ماتھوں پر واضح نظر آتے تھے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اوصاف صحابہ کرام کے بیان کیے گئے ہیں، یہی اوصاف تورات کے اندر بھی ذکر کیے گئے اور انجیل کے اندر بھی ذکر کیے۔ تو اتنے عظیم صحابہ اور اتنے عظیم ساتھی یہ کسی نبی کے ہو سکتے ہیں، غیر نبی کے نہیں ہو سکتے۔ پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے انشاءاللہ پیغمبر رہیں گے۔ اور قرآن کریم صحابہ کرام کی جب شان بیان کرتا ہے تو اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو رات کو بہت کم سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب سحری کا وقت ہوتا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صحابہ کرام ایسے تھے کہ اللہ کے نبی کی ایک آواز پر، اللہ کے نبی کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا، صحابہ کرام اپنی جان پیش کر دیتے، صحابہ کرام اپنا مال پیش کر دیتے، اپنا گھر بار، اپنی عزت آبرو سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ صحابہ کرام کی یہ شان اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو کہ خود اللہ کا قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ اے مسلمانوں، صحابہ کرام کے بھی اللہ تعالیٰ نے مراتب بنائے تھے۔ سارے صحابہ برابر نہیں تھے، بلکہ وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا تھا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تھا وہ، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یا جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پہلے لائے ان کا مقام زیادہ ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، اور جو بعد میں ایمان لائے، جنہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کا مقام اور مرتبہ ان سے کم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے۔ ان کا مقام اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ان کا مقام ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، میرا پیغمبر کلن وعد اللہ الحسنی، ان میں سے میں ہر ایک کو جنت عطا کروں گا۔ دنیا کی زندگی میں اللہ نے بتا دیا مقام ایک جیسا نہیں ہے، مراتب میں فرق ضرور ہے، لیکن فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، اے میرا پیغمبر میں آپ کے ہر صحابی کو جنت عطا کروں گا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو جنت میں نہ جائے۔ جمیع صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ وہ کائنات کی عظیم جماعت ہے کہ جب یہ زمین پر بیٹھ کر اللہ سے کوئی فریاد کیا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس فریاد کو قرآن بنا کر نازل فرما دیتے تھے۔ اتنا قرب ان لوگوں کو حاصل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی، اور اللہ کو ان کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ جب یہ کوئی فریاد اللہ سے کیا کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا کر نازل فرما دیتے۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون
من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، فرمایا کہ وہ ایمان والے جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ ایمان والے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پہلے اسی طرح نازل ہوئی جس طرح میں نے تلاوت کی، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، لیکن تھے نابینا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کی، یا اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے تو قرآن کریم میں یہ آیت نازل کر دی کہ جو ایمان والے گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو ایمان والے جہاد کر رہے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ میں تو اندھا ہوں، میں تو جہاد نہیں کر سکتا، آپ اس فیصلے کو تبدیل فرما دیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اللہ کے نبی کے پاس اور صرف ایک لفظ لے کر آ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اس لفظ کو ساتھ ملا دیں۔ آپ کے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد اس آیت کریمہ کو یوں پڑھا جائے، لا يستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ جو معذور ہیں ان کو چھوڑ کر اور جو مجبور ہیں شرعی طور پر ان کو چھوڑ کر جو مومنین گھروں میں بیٹھنے والے ہیں وہ اور جہاد کرنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تب جا کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو تسلی ہوئی کہ چلو اللہ نے ہمیں مستثنا کر دیا کہ ہم تو معذور ہیں، ہم جہاد کے لیے جا نہیں سکتے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر عرض کی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ انصاری عورتیں اور ایک عام عورت، ان کے خاوند نے انہیں طلاق دے دی غصے میں آ کر، تو اللہ کے نبی کی محفل میں جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں، یا رسول اللہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے خاوند نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمتی علیہ، تو اپنے خاوند پر حرام ہو چکی ہے۔ اور وہ طلاق بھی زہار والی طلاق تھی، یعنی ان کے خاوند نے ان کو یہ کہہ دیا تھا، انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میرے اوپر میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ زہار طلاق تھی۔ تو بہر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے خاوند پر حرام ہو چکی ہے۔ تو یہ کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوانی میری گزر چکی ہے، میرے پاس نہ کوئی مال و دولت ہے کہ کوئی مجھ سے نکاح کرے، اب کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ تو اللہ کے نبی چپ ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ اب یہ میری بات نہیں مان رہی، تو اللہ کے نبی نے جواب دینا بند کر دیا، چپ ہو گئے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اگر آپ جواب نہیں دیتے تو میں براہ راست اپنے رب کے ساتھ رابطہ کرتی ہوں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی کے سامنے حضرت خولہ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یوں میرے خاوند نے میرے ساتھ زہار کیا ہے، مجھے طلاق دی ہے، یا اللہ اپنے محبوب کی مبارک زبان سے میرے حق میں فیصلہ فرما دیجیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 28 سپارے کی پہلی سورت قد سمع اللہ قول التی تجادلک، یہ ساری آیات کریمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی فریاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر یہ کفارہ ادا کر دیں، رجوع کر لیں، تو پھر ان پر یہ ان کا خاوند اور یہ اپنے خاوند کے لیے حلال ہو سکتی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تعلق اور صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت ایسی تھی کہ صحابہ کرام زمین پر بیٹھ کر جس چیز کی فریاد کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا کر نازل فرما دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 مقام ایسے ہیں کہ جب میں نے فریاد کی یا میں نے اپنے دل میں تمنا کی یا اللہ کے نبی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حکم بنا کر نازل فرما دیا۔ فرماتے کہ ایک موقع پر میں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات رکھی کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم پر نماز پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى،
کہ اے ایمان والو، جب بھی تم نے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، تو مقام ابراہیم پر جا کر تم نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا اور میری غیرت، میرے ضمیر میں یہ سوال آیا اور خیال آیا کہ کیوں نہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن یہ پردہ کیا کریں، اس لیے کہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے بعض دفعہ نیک لوگ بھی آتے ہیں، بد لوگ بھی آتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ اگر ملاقات بھی کرتی ہیں تو پردے کی حالت میں کریں۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت کے بارے میں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ایسا حکم نازل فرما دیں کہ جو بالکل واضح ہو، اس لیے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے صرف شراب کے بارے میں اتنا حکم نازل فرمایا کہ شراب میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ پھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے ٹائم شراب نہ پیا کرو۔ تو حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، کوئی ایسا حکم نازل فرما دے ہمیں واضح پتہ چل جائے کہ شراب حرام ہے یا حلال۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اب شراب تمہارے لیے بالکل نجس ہے اور حرام ہے، کسی بھی حال میں تمہارے لیے پینا جائز نہیں۔ بدر کی لڑائی میں 70 کافر گرفتار ہوئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اے میرے صحابہ، مجھے مشورہ دو کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ، آپ اس طرح کریں کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، فدیے سے مسلمانوں کو نفع ہوگا اور یہ بھی آپ کے سارے قریبی ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت عمر سے مشورہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فدیوں سے مستغنی کیا ہے، آپ ان سب کے گردنیں اڑا دیں، اور گردنیں بھی اس طریقے سے اڑائیں کہ جو میرا رشتہ دار ہے اس کو میرے سامنے کھڑا کریں، جو علی کا رشتہ دار ہے اس کو علی کے سامنے کھڑا کریں، جو عباس کا رشتہ دار ہے اس کو عباس کے سامنے کھڑا کریں، تاکہ ہمیں ہمارے ایمان کا بھی پتہ چلے، ہمیں ہماری غیرت کا بھی، کہ ہیں تو ہمارے رشتہ دار اور قریبی، لیکن ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ہمارے نبی کے سامنے تلوار اٹھانے کی جرت۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت تو فیصلہ کر دیا حضرت ابو بکر کی رائے پر، لیکن بعد میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی جو آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق۔ تو یہ وہ عظیم لوگ تھے، عظیم ہستیاں تھیں کہ جن کی رائے کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم بنا کر نازل فرما دیا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ عظیم لوگ تھے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے ہیں تو فرمایا کہ میرا ایک صحابی ایسا بھی ہے کہ کل کو جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے 8 دروازے اسے اپنی طرف بلائیں گے کہ آؤ مجھ سے داخل ہو جاؤ، آؤ مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، وہ یوں اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ دیکھو سامنے بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا کہ میں جب مجھے جنت کی سیر کروائی گئی تو میں نے وہاں ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، تو میں نے سمجھا کہ یہ محل میرا ہوگا۔ جب میں اس میں داخل ہونے لگا تو فرشتہ مجھے کہنے لگا کہ جناب یہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے، اور پھر میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں تمہارے محل کے اندر داخل ہو جاؤں، کہ میرے دل میں خیال آیا کہ عمر تو بڑا غیرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دے کہ آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، عثمان تو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ علی تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور فرمایا کہ اے طلحہ، اے زبیر، ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ ایک خادم عطا فرمائیں گے، میرے 2 خادم ہوں گے اور وہ دونوں خادم تم ہی ہوگے، طلحہ اور زبیر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قرآن کریم بھی اس کو واضح کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات، مبارک فرامین وہ بھی اس کو واضح کرتے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی صحابہ کی شان کو نہ مانے، یا اب بھی کسی کو صحابہ کے ایمان میں شک ہو، یا اب بھی کسی کو صحابہ کا جو اللہ کے ساتھ محبت اور جو قرب تھا، جو محبت تھی، اس میں شک ہو، تو کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہمیں تو اللہ کا قرآن
قرآن یہ کہتا ہے کہ انہی صحابہ کے نقش قدم پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ جس طرح صحابہ نے زندگی گزاری اگر تم اسی طرح کی زندگی گزارو گے تو کامیاب، اور اگر تم نے صحابہ کی زندگی سے ہٹ کر زندگی گزاری تو دنیا آخرت میں تم ناکام ترین انسان ہو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جانباز اور اسلام کے ان ہیروز کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔